نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ آج پوری دنیا میں دین سے دوری کی وجہ سے بہت سارے مسائل، مصائب، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ انہی مسائل میں آج میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہیں۔ آج سے تھوڑا عرصہ قبل اتنے جھگڑے نہیں تھے جتنے آج جھگڑے، لڑائیاں اور آپس میں فسادات جنم لے رہے ہیں۔ پرانے لوگوں کے اندر طلاقوں کا یہ تناسب نہیں تھا جو آج طلاقوں کا تناسب کچھ عرصے سے بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ہمیں نظروں کی حفاظت کا حکم دیتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ آج معاشرے میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں آئی ہیں، ان میں ایک خرابی یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت نہیں کی جا رہی۔ پہلے سینما ایک ہوتا تھا، ان سینموں میں لوگ جاتے تھے۔ اب تو گھر گھر سینما آ گیا ہے، موبائل گھروں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مرد ہیں تو وہ بنی سنوری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے ہی عورتیں ہیں وہ بنے سنورے ہوئے مردوں کو دیکھ رہے ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ تو آنکھوں کا زنا عام ہو گیا ہے، پھر ان کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ کانوں کا زنا عام ہو گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے بہت ساری تباہیاں آ رہی ہیں۔ اب یہ فلمی ایکٹر جو مرد یا عورت ہوں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ بن سنور کر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا اور تباہیاں لانا۔ اب اگر ایک عورت ہے، وہ گھر کی عورت ہے، اس بیچاری نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کی زندگی بھی چلانی ہے، گھر میں صفائی بھی کرنی ہے، اور 100 مسائل گھر کے ہیں وہ بھی نمٹانے ہیں۔ ایسے ہی ایک گھر کا مرد ہے، اس نے گھر کے اندر کما کر بھی لانا ہے، 100 مسائل اس نے حل کرنے ہیں۔ اب وہ تو اتنا بن سنور نہیں سکتا، نہ بیوی بن سنور سکتی ہے، نہ شوہر بن سنور سکتا ہے۔ لیکن جب معاشرے کے اندر گھر گھر چھوٹے چھوٹے سینما ہاتھوں میں آ گئے ہیں، تو ایک عورت جب نظروں کی حفاظت نہیں کرتی، وہ فلمی ایکٹروں کو دیکھتی ہے اور ان لوگوں کو دیکھتی ہے جو بن سنور کر آتے ہیں، تو اسے اپنا شوہر کیسے اچھا لگے؟ سارا دن تو آنکھوں کا زنا کر رہی ہے، اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، بیوی یہ کر رہی ہے، اور شوہر یہ کر رہا ہے کہ وہ فلمی ایکٹروں کو دیکھ رہا ہے، اور بنی سنوری لڑکیاں جن کا کام ہی یہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اور ان سے آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو رہا ہے اور کانوں کے زنا میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اپنی بیوی اسے کہاں سے اچھی لگے؟ اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات جنم لے رہے ہیں، اور طلاقوں کے معاملات عدالتوں میں زیادہ جا رہے ہیں، اور پھر دنیا کی خواہشیں بھی زیادہ پیدا کر دی گئی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر
ہمیں تو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی اور صحابہ اکرام کی بود و باش کیسے تھی، ان کے گھر کیسے تھے، ان کی جو ہے وہ گھر کی زندگی کیسے چلتی تھی۔ لیکن آج خواہشات بڑھ گئی ہیں ان ڈراموں نے، ان چیزوں نے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ بود و باش اور سیر سپاٹے کی طرف لے آئے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کے اندر قناعت ختم ہو گئی، اور مردوں کا بھی یہی حال ہو گیا، مرد بھی کھانے پینے کے رسیا ہو گئے۔ اب دونوں طرف سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ان ڈراموں نے اور ان ٹی وی ڈراموں نے اور اس میڈیا نے سوچ ہی بدل دی ہے، سوچ ہی خراب کر دی ہے۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام تو ہمیں نظروں کی حفاظت کا کہتا ہے، اسلام ہمیں سادہ زندگی بسر کرنے کا کہتا ہے، اسلام ہمیں معاف کرنے کا کہتا ہے، ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا کہتا ہے۔ اسلام ہمیں اب ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ دین کی خدمت میں لگو۔ جب ہم ایک خدمت میں لگے رہیں گے تو لڑائیاں جھگڑے کم ہوں گے۔ آج کیا ہے کہ سارا دن ایک شوہر کی کیا ہے جو ہے دنیا کی تعیش اور عیش و عشرت اس کے ذہن میں ہے، عورت کے ذہن میں بھی عیش و عشرت ذہن میں ہے، تو اسے وہ زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کی طالب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اسے اپنا شوہر اچھا نہیں لگ رہا، وہ فلمی ایکٹروں کو اپنے دل میں بسا رہی ہے، مختلف فلمی ایکٹر اس کے دل میں بسے ہوئے ہیں، اور شوہر کے دل میں بھی فلمی ایکٹر جو عورتیں ہیں وہ بسی ہوئی ہیں۔ اسے اپنی بیوی کیسے اچھے لگے؟ تو شریعت مطہرہ نے جو قواعد اور ضوابط مقرر کیے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا اور زبان کا زنا۔ یہ زنا غیر محرم مردوں اور عورتوں کا آپس میں بات کرنا اور پھر ان کی جو ہے وہ تصویریں دیکھنا، یہ سب چیزیں جب معاشرے میں ہوں گی تو انسان پھر زنا کی طرف جائے گا، اور جب زنا کی طرف جائے گا تو گھروں میں تباہیاں آئیں گی، گھر تباہ ہوں گے۔ تو آج معاشرے کی تباہی کی بڑی وجہ اور طلاقوں کی بڑی وجہ یہ نئی سے نئی چیزیں ہیں، اور دنیا کی خواہشات ہیں، مال و دولت کی خواہشات ہیں، چیزوں کی خواہشات ہیں۔ تو اس وجہ سے آج تباہیاں آ رہی ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون والی ہو، راحت والی ہو، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانی ہوگی، صحابہ اکرام کی زندگی اپنانا ہوگی۔ اگر وہ زندگی اپنائیں گے تو زندگی راحتوں والی ہو جائے گی، خوشیوں والی ہو جائے گی۔ آج کتنے گھر ہیں، بچے ہو گئے ہیں پھر طلاقیں ہو رہی ہیں، مرد کے دل میں دیگر بہت ساری لڑکیاں بسی ہوئی ہیں، لڑکیوں کے دل میں بہت سارے مرد بسے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، ان سے میسج چل رہے ہیں، ان سے باتیں چل رہی ہیں، تو گھر گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں تباہی آ رہی ہے، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کو پرسکون بنائیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آنا ہوگا، قرآن و سنت کو اپنانا ہوگا، قرآن و سنت والی زندگی اپنانی ہوگی، تبھی ہمیں راحت ملے گی۔ ورنہ غیر مسلموں کے اندر دیکھیں، وہاں خودکشیاں ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، وہ گولیاں کھا کھا کر پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و سنت والی زندگی اپنائیں، اللہ کی راہوں میں نکلنے والے بن جائیں اور قرآن و سنت کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، جہاد کے رستوں میں نکلنے والے بن جائیں، اور معاشرے کے اندر جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں ہیں ان کے خلاف جہاد کرنے والے بن جائیں، اور قرآن و سنت کی بالادستی کی فکر کرنے والے بن جائیں، اور قرآن و سنت کے نظام کی فکر کرنے والے بن جائیں، تبلیغ میں نکلنے والے بن جائیں، مدارس دینیہ سے تعلق جوڑنے والے بن جائیں، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔
اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔